بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا عزیز و السلام علیکم۔ ماہر نفسیات نے ریسرچ تجربے سے ثابت کی ہے کہ بچوں کی تربیت محبت شفقت سے کی جائے، نہ کہ غصے سے ڈانٹ ڈپٹ سے کی جائے۔ اگر غصے اور ڈانٹ ڈپٹ اور سزا سے کی جائے تو ان میں بغاوت کا عنصر زیادہ ہوگا، وہ ماحول سے بغاوت کریں گے اور اس سے مزید بگڑ جائیں گے، ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی حال قوموں کا ہے۔ اگر قوم جو ہے وہ دو حصے میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتا ہے اور ایک محکومین ہوتا ہے جیسے ہم ہیں، اور پھر جب محکومین جہاں بھی جائے، کسی دفتر میں بھی جائے، ان کو حقارت اور نفرت سے دیکھا جائے، ان کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بہت برا ہو، ناانصافی کا ہو، تو ان میں بھی نفرت بڑھتی جا رہی، اور پھر پہلے وہ جو ہے بددعاؤں پہ آتے ہیں، اور پھر جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ بغاوت پہ آتا ہے اور مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ یہ یورپین کنٹریز اور زیادہ تر امریکہ، یہ افریقہ سے غلاموں کو پکڑ کی زبردستی لے جاتے تھے اور پھر وہاں ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ غلاموں نے بغاوت کی، اور بہت بڑا بغاوت ہوا امریکہ میں، سول وار، اور بہت عرصہ چلا، بہت سے لوگ اس میں مر گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابراہیم لنکن نے پھر غلامی کو تو ختم کیا اور آزادی کا کہ آج کے بعد کوئی غلام نہ ہوگا، اور سارے غلام آزاد ہوئے۔ وہ پہلے غلاموں کا نسل بھی ختم ہو گیا اور اس وقت آقاؤں کا نسل بھی ختم ہوا، مگر ابھی تک جس ملک میں فرانس نے، یورپ نے، انگلینڈ نے اور خاص کر امریکہ نے، جہاں بھی غلام ہیں ان کے نسلیں ہیں، وہی نسلیں جو ہے اپنے دادے پردادوں کا، وہ جو سفید فام ہے ان سے بدلہ لیتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے محلے علیحدہ ہیں، اور ان محلوں میں کوئی بھی سفید فام اندر گھس ہی نہیں سکتا، اور جتنا کرمنل ہے وہ سارے وہ جو نیگرو ہے، کالے لوگ ہیں، وہ غلام ہے، وہی ہے، اور وہ انتقام دے رہے ہیں۔ ابھی تک وہ انتقام جاری ہے، وہ قیامت تک رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ دو حصوں میں ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتا ہے، ایک محکومین ہوتا ہے۔ اگر یہ اور محکومین اولاد کے مانندے، جو بھی ہے اولاد کے مانندے، اور حکومت جو ہے اس کا ویلفیئر دیکھیں گے، ان کی بھلائی کا سوچیں گے، اگر وہ اپنے لیے سوچیں گے اور ان کو اگنور کریں گے تو ظاہر ہے وہ ظلم کے چکی میں پسے گے، اور پھر ان میں نفرت بڑھے گا، اور پھر وہی حال ہوگا جو امریکہ کا سول وار کا ہوا تھا، اللہ نہ کرے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، کرمنل لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ کرمنل نہیں ہوتے، بے گناہ ہوتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک دن میں وہ جو ہے وہ سوچتا ہے، اس میں جو ہے غصہ کا عنصر بڑھتا ہے، اور ادھر اس کو ماحول بھی وہی مل جاتا ہے جو اور لوگ بھی ایسی ہوگی وہ ہوتے ہیں، کوئی قاتل ہوتا ہے، کوئی ڈاکو ہوتا ہے، کوئی چور ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ماحول میں فٹ نہیں ہوتا، اور اس ماحول کی وجہ سے وہ اور بڑا ڈاکو، بڑا کرمنل، بڑا باغی بن جاتا ہے، اور جب وہ ادھر سے نکلتا ہے تو معاشرے کو بگاڑتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کی کونسلنگ کی جائے، ان کو اچھا ماحول دی جائے،
اور پھر آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا، کہ جتنے بھی کرمنل برے لوگ، نشائی لوگ، یہ تبلیغ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو محبت دیتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، ان کو دھتکارتے نہیں۔ جب اس محبت اور پیار میں وہ آ جاتے ہیں تو وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جاتا ہے۔ تو ابھی ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اور ظلم در ظلم در ظلم در ظلم در ظلم ہو رہا ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے اور آئی ٹی کا زمانہ ہے، اور ہر آدمی کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہ سورج جو ہے یہ انگلی سے چھپتا نہیں، اور سب جانتے ہیں، اپنا اچھا بھی جانتے ہیں اور برا بھی جانتے ہیں، اور پھر روزانہ کے حساب سے جو ہے مختلف قسم کے قوانین پیدا بنائے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ڈراتے لوگوں کو۔ وہ ڈر والی بات ختم ہو گئی۔ یہ 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ عوام کو کوئی نہ جیل میں ڈال سکتا ہے، نہ کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں، نہ کسی کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ گزر گیا جو لوگ پرانے زمانے میں جو غلام بناتے تھے اور کیا کچھ کرتے تھے۔ اس لیے میری حکومت سے وہ کرتا درتا سے استدعا ہے کہ تھوڑا سا سوچ لے، آپس میں بیٹھیں، پیار سے پیار ملتا ہے اور جھگڑے سے جھگڑا بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ پیار سے آئے، انصاف کا دامن پکڑے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، مہنگائی کی طرف توجہ دے۔ 2 سال ہو گئے کسی نے مہنگائی کا نام نہیں لیا، بل زیادہ ہونے پہ کس نے بات نہیں کی، کرایہ زیادہ ہونے پہ کس نے بات نہیں کی۔ ہم شہر جاتے تھے 10 روپے دیتے تھے، اب آج کل میں گیا جو 40 روپے کا کرایہ تھا۔ یہ کس طرح لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ اور بل جو ہے وہ ایسے ایسے آتے ہیں کہ حیران ہو جاؤ گے۔ آٹا جو تھا وہ 1200 کا تھا، ابھی 3000 کا کون خرید سکتا ہے؟ اور مفت کی جو دوائی تھی، مفت کا علاج تھا، مفت کا جو ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے بڑے بڑے جو آپریشن تھے بہترین قسم کے، ابھی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہوگا؟ لوگ مریں گے۔ تو جناب عالی میرے سب سے استدعا ہے کہ تھوڑا سوچے، ہمیں نہ کرسی چاہیے، اب آخرت کی طرف ہمارے پیر جو ہے وہ قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، کسی چیز کا ہمیں خواہش نہیں۔ کرسی آپ کو مبارک، ہر چیز آپ کو مبارک، عہدے آپ کو مبارک، مگر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اپنے لیے بد دعائیں نہ لو۔ یقین کرے جو بد دعائیں یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے لیے ابھی لوگ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بد دعا اللہ کسی کو بھی نہ لگے۔ یہ ایسے بد دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کانوں کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں۔ تو بس یہی بات میں نے کرنی تھی کہ محبت سے محبت ملتا ہے، پیار سے پیار ملتا ہے، اور غصے کا توڑ محبت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں۔ تو اگر آپ زیادتی کے جواب میں 2 زیادتی کریں گے، آگے والا 4 کرے گا، پھر یہ 20 کرے گے، پھر آخر میں بغاوت پہ بات آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔